دیکھیے، زندگی میں کامیابی، سکون اور ہیلتھی ریلیشن شپس کی بنیادیں کسی بیرونی طاقت سے نہیں بلکہ سیلف کانفیڈنس اور سیلف اویئرنیس سے بلڈ ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے باطن کو پہچانتا ہے، اپنی خوبیوں کو قبول کرتا ہے، اپنی ویکنیسز کو سدھارتا ہے، تب وہ اپنے وجود کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر جیتا ہے۔ سیلف کانفیڈنس اور سیلف اویئرنیس کا اہم کردار انسان کی زندگی میں ہے۔ سیلف کانفیڈنس وہ یقین ہے جو انسان کو اپنی صلاحیتوں، فیصلوں اور شخصیت پر ہوتا ہے۔ یہ اعتماد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم خود کو پہچانتے ہیں، یعنی سیلف اویئرنیس حاصل کرتے ہیں۔ سیلف اویئرنیس کا مطلب ہے کہ اپنی سوچوں، اپنے ایموشنز، اپنی ویکنیسز اور اپنے ایکشنز کو سمجھنا کہ میں یہ سوچ مجھے آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایموشن میرے ساتھ چل رہا ہے، یعنی میں غصے میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں پریشان ہوں، میں خوش ہوں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اگر اپنی کمزوریوں کو، اپنی ویکنیسز کو دیکھتے ہیں تو میں ویک کہاں پر ہوں اور مجھے کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایکشنز میں لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں وہ کیوں لے رہا ہوں اور اس کے مستقبل میں کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رد عمل دینے سے پہلے خود کو جانچنا کہ میں نے جو رد عمل دیا ہے، میں نے جو ایکٹ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے اور آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پھر اپنے اندر کے شور کو سننا۔ سم ٹائمز ہم اپنے اندر کے شور کو نہیں سنتے اور دین فیوچر میں اس کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ تو اپنے اندر کی آواز کو سننا سیکھیں۔ ہم ارد گرد کی آوازوں کو سن کر اپنے اندر کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ اپنے اندر کے شور کو سنیں اور اس کو سنبھالنا سیکھیں۔ جب انسان خود سے واقف ہو جاتا ہے تب بھی وہ خود پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ پازیٹیو سیلف امیج بنائیں۔ ہمارا ذہن جس طرح ہمیں دیکھتا ہے ویسے ہی ہم دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ پازیٹیو سیلف امیج کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ایک قابل عزت، باصلاحیت اور اہم انسان سمجھنا۔ پاسٹ کی غلطیوں کو سیکھنے کا ذریعہ بنانا، نہ کہ شرمندگی۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ اسی ریگریٹ میں رہیں گے تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اپنی باڈی، اپنے ذہن اور اپنے روح کو قبول کرنا۔ آپ جیسے ہیں ویسے اپنے آپ کو قبول کریں۔ کبھی بھی آپ آرٹیفیشل کوٹ اپنے اوپر نہ چڑھائیں۔ اس کو دیکھا تو اس کی ذات کو، اس کی شخصیت میں جینا شروع کر دیا، دوسرے کو دیکھا تو اس جیسا بننا شروع کر دیا۔ کوئی بھی کسی جیسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فطرت پہ پیدا کیا ہے اور ہر انسان مختلف کام کرنے آیا ہے اور ہر انسان کی ایک مختلف پہچان ہے۔ جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں آپ ان پر کام کریں، دوسرے کے پاس جو صلاحیتیں ہیں اسے اس پر کام کرنے دیں۔ اگر آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ زندگی میں کبھی کچھ نہیں بن سکیں گے۔ اپنے جیسا بنیں، اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، اپنی سکلز کو پالش کریں، اپنی خوبیوں کو نکھاریں۔ دوسروں کی رائے کو سننا مگر اپنی قدر خود متعین کریں، یعنی دوسروں سے اوپینینز لیں لیکن ایٹ دا اینڈ جو فائنل ڈیسیجن ہونا چاہیے وہ آپ کی اپنی رائے ہونی چاہیے۔ اسلامک پرسپیکٹیو میں ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی تعلیمات میں بھی انسان کی عزت نفس کو عظیم مقام دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ قوی یعنی طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے، ٹھیک۔ تو نفسیاتی طور پر بھی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ نفسیاتی طور پر مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو جذبات پر قابو رکھتا ہے، اپنے ایموشنز پر قابو رکھتا ہے، مشکلات میں گر کر اٹھنا جانتا ہے۔ گرنا کوئی بڑی بات نہیں، بڑے گر جاتے ہیں، لیکن گر کر گرے ہی رہنا وہ غلط ہے۔ گر کر اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک مضبوط ذہن کے مالک ہیں۔ خود کو حالات کا غلام نہیں بننے دینا کہ جیسے ہوا ایک چیز کو لے کر اڑ رہی ہے اس کے ساتھ اڑنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ ہواؤں کے مخالف اڑنا سیکھیں۔ تنقید کو بہتری کا ذریعہ سمجھے۔ یہ نہیں کہ کسی نے تنقید کر دی تو یہ تو اس میں تو میری انسلٹ ہو گئی، نہیں، بلکہ تنقید ان لوگوں پر کی جاتی ہے جو کہ مختلف سوچ کے حامل ہوتے ہیں اور دنیا یا قدرت ان سے کوئی کام لینا چاہتی ہے۔ تو جہاں سب ایک جیسے ہوں گے، دقیانوسی خیالات کے مالک، اور ایک وہ شخص جو کہ سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہے، جو انصاف کے تقاضوں پر کھڑا ہے، تو باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے اختلاف کریں گے۔ تو تنقید بہتری ہوتی ہے، نہ کہ آپ کو کمزور کرنے کا ذریعہ۔ کمزوری وہی لوگ سمجھتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتے، اور ہمیشہ ایموشنلی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا۔ یہ خصوصیات تبھی آتی ہیں جب انسان اپنی حدود، اپنی ترجیحات اور کمزوریوں سے آگاہ ہو۔ سورہ شمس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے گمراہ کیا وہ ناکام ہوا۔ اپنی ایگزامینیشن کیجیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی آپ کو آنی چاہیے، خود احتسابی کا فن سیکھیے۔
ایک عظیم خصلت ہے یہ انسان کو غرور، گناہ، کمزوری اور غلط فہمی سے بچاتی ہے۔ ڈیلی بیسس پر اپنی زندگی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجیے، خود احتسابی کیجیے۔ اب خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ ڈے کے اینڈ پر، دن کے اختتام پر اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے کہ یہ میں نے کام کیا، اس کے پیچھے میرا موٹیو کیا تھا، میری نیت کیا تھی، میں نے کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ کے لیے ہے تو اچھا ہے، اگر ریاکاری ہے تو اپنے آپ کو چینج کریں۔ تنہائی میں خود سے سوال کریں، کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ اپنی نیت کو پرکھنا سیکھیں، غلطی پر معافی مانگنے اور اصلاح کا جذبہ رکھنا سیکھیں، کیونکہ غلطی پر معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، اور اگر آپ کسی کی اصلاح کر دیتے ہیں تو اس سے آپ ایک نئے معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو سیلف کانفیڈنس صرف بلند لہجہ اور اعتماد بری چال کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک باطن کا سکون ہے جو سیلف اویئرنیس، پازیٹیو سیلف امیج، نفسیاتی مضبوطی اور جو ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں باشعور، متوازن اور باوقار بنیں تو ہمیں خود سے سٹارٹ لینا ہوگا، کیونکہ ایک خود شناس انسان ایک بہترین والدین، بہترین استاد، بہترین رہنما اور بندہ خدا بن سکتا ہے۔ انسان کی اصل قوت اس کے باطن میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ دنیا کی ترقی، علم کی بلندی یا ظاہری چمک دھمک اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان خود کو نہ پہچانے اور اپنی ذات پر اعتماد نہ کرے۔ سیلف کانفیڈنس اور سیلف اویئرنیس دو ایسے پلرز ہیں جن پر ایک متوازن اور کامیاب شخصیت کی عمارت بلڈ ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو سیلف امیج بنائیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں جو سوچتا ہے وہی اس کے رویوں، فیصلوں اور اس کے ریلیشن شپس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو پازیٹیو سیلف امیج کا مطلب ہے کہ انسان خود کو کم تر نہ سمجھے، بلکہ اپنی صلاحیتوں، اپنے ایموشنز، اپنی جسمانی اور ذہنی ساخت کو اللہ کی عطا سمجھ کر قبول کرے۔ ایسا انسان دوسروں کی رائے سے متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن اپنی قدر کا جو پیمانہ ہے اپنے رب اور ضمیر سے لیتا ہے۔ تو سیلف اویئرنیس اپنی حقیقت کا شعور ہے۔ خود آگاہی کا مطلب ہے کہ اپنے ایموشنز، اپنی ویکنیسز، اپنی کمزوریوں، اپنے رد عمل سے آگاہ ہونا۔ یہ ایک مسلسل ایکسرسائز ہے جس میں انسان اپنے ایموشنز کو پہچانتا ہے، اپنے ایکشنز پہ غور کرتا ہے، دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے خود کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی کمیاں ہیں، میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ انسان اپنے اندر کی آواز، اندرونی شور میں سچائی کی تلاش کرتا ہے۔ جیسے انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے وہ اپنے مسائل کے جوابات بھی اپنے اندر ہی پاتا ہے۔ تو سائیکالوجیکلی آپ کو ایک مضبوط انسان بننا پڑتا ہے ان سب کے لیے۔ ایک نفسیاتی طور پر مضبوط انسان جذباتی بلیک میلنگ، مایوسی اور اندرونی شور سے نکلنا جانتا ہے۔ سبھی اس میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں انوالو، لیکن جو مضبوط انسان ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے۔ ایسے انسان کی جو نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں وہ پریشر میں بھی پرسکون فیصلے کرتا ہے، یعنی انڈر پریشر بھی ایکشن دے رہا ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، مشکلات میں ہار نہیں مانتا، ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ جو ہے نا سمجھتے ہیں۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ ایک دفعہ کوئی کام کرتے ہیں، فیل ہو گئے، بس مجھ سے تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار فیل ہوتے ہیں، بار بار فیل ہوتے ہیں، 100 ٹائمز فیل ہوتے ہیں، پھر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفسیاتی طور پر ایک مضبوط انسان دوسروں سے اپنا کمپیریزن نہیں کرتا۔ ایسا انسان زندگی کے ہر چیلنج کو ایک موقع سمجھتا ہے، نہ کہ دھچکا۔ تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہر انسان کے اندر میں سمجھتی ہوں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ایک غلطی تلاش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خود کو بہتر بنانے کا عمل ہے۔ یہ عمل انسان کو مغرور ہونے سے بچاتا ہے، خاموش اصلاح کی طرف لے جاتا ہے، رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، باطن کو نرمی، عاجزی اور حکمت بخشتا ہے۔ جیسے ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں نا، ویسے ہی دل کا آئینہ روز صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو کو اگر دیکھیں تو اسلام میں خود آگاہی اور خود احتسابی کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ تو سیلف کانفیڈنس اور سیلف اویئرنیس زندگی کے وہ چراغ ہیں جو انسان کو اندھیروں میں بھی روشنی عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ ذات راہ ہیں، راستے کا سامان ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا میں باوقار بناتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ تو ہم سب اپنے باطن کی طرف لوٹ سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آئیں ہم لوٹیں، خود کو پہچانیں، سنواریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں اور اپنی روزمرہ کی عبادت میں اس چیز کو شامل کریں۔